السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال والصلاة والسلام علی سید المرسلین والنبیین وعلى آلہ واصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر بین العبد وبین الکفر ترک الصلاة۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کے ادا پہ جھوم کے ہم سمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم سمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے عزیز ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں، ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیروان نجوم ہدایت و جان ترانے ماہی رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں، اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ وارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ وارفع شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نمازی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ۔ اب تو نمازوں کے ذریعہ ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، نمازوں کے ذریعہ ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے۔ اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا، اور 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 500 نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضائے الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا دل میں ہر ایک انسان
انسان کے حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، وہ باتیں جہاں سر کو جھکانا بھی ملے گا، وہ باتیں جہاں سر کو جھکانا بھی ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز ادا کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کسی نبی نے نماز ترک کی اور نبی بن گیا ہو؟ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو؟ کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو؟ کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو؟ کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے۔ نماز سے زندگی، نماز سے ایمان و نماز سے انسان افسر وارفہ ہوتا ہے، کیوں نہ ہو؟ نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نمازی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا، مشکوٰۃ شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اسی صفحہ پر دیکھیں، اور ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور منافقین کے مابین عہد ہے، وہ نماز ہے، جس نے جس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالیشان مسجد تعمیر کی جاتی ہے، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویران اور